جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے، تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتی۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی
تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے، ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے، اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے۔ 3 سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ 4تھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا، لیکن 4تھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیا گیا۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ 4تھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا دادا کیجیے، کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا۔ میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں۔ جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر۔ قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اذا ضاقت بكم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بكم ارض فصیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں، ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحُ، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابوبکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے، اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابوبکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابوبکر؟ کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے،
میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں, ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, مجھے ستا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو, تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر, اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے. یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی, اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ, کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے, یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ, اب اس کو میں دعوت دوں, توحید کی دعوت, توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں, تو خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد, اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا. بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ, چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو, جو بندگی کرنا چاہو کرو, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو, ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے, تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابو بکر واپس آئے. حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے. لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیے, ان کے پاس پہنچے, یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں, ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں, یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گا. تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو, لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں, آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو, میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربرا دیا. بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے, لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو, پلا ہو, بڑھا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے, جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے, لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے, تو اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں, لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط ہے. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے, مرحلہ آئے نہ آئے, لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے. اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے, تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی, نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی, نہ شہادت کی تمنا تھی, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے. یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے, دنیا بنانے کے لیے گئے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی, جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے, لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے, نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے, نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے, صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت. یہ زمین و آسمان, اللہ کے کلمے کو پھیلانا, اللہ کی بات کو عام کرنا, اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس, اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں,
یہ بالکل دائمی شے ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے، یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ پھر جماعت بھی سمع و اطاعت والی جماعت کے، سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں۔ اور پھر کی جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اگر رشوت لے رہے تھے، رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت بھی نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری، اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں، آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان، تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہی ایمان بالآخرہ، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے۔ جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ، نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جب ذات آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفصیل۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے۔ 10 مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین۔ اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور علل و تللوں میں، اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں، اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے، جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا؟ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تہرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی سورۃ العصر پر اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس سے کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس کو تر و تازہ، وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح ناعمۃ لسعیھا راضیہ، تو یہاں نوٹ کیجئے نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے، حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر خرچ کیا، اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گئی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی، اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا، وہاں کی آسائش مطلوب ہے یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکتا۔ اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا،
یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے. دنیا کی لذتیں ود ان ریچ نظر آ رہی ہیں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں. صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی، ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ. ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جان بچ جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دی. کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا. حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے. اس کے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اجازت ہے کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی. عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکالنا. اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر تو ہے. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے صبر ہے. صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا طالب ہے. اگر وہ صبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا؟ سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑ رہا ہے میرا اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پڑتی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا ہے آ گیا ہے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے رکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے. اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے. اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر ہے. صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت سے صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے. تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے رہے، سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار اللہ پر. اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا، یہ بھی بے صبری. صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ. کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ کوئی نہ مانے تمہیں حق کہنا ہے اور حق ہی کہنا ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دینی. کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں. یہ تو نظر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان کے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی. میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے. فی قبضت کا ماضٍ فی حکموں کا، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاء، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے. کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف،
معدن فی حکمک عدل فی قضاؤک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسالوں کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں اسالوں کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہے، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتاب کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے، وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ چنانچہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، جس کے مطابق حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں۔ ان میں سے پہلی یہ کہ میری مدد کی گئی ہے ایک ایسے روگ سے جو 1 مہینے کے فاصلے تک جس کا اثر ہوتا ہے، اور دشمن جو ہے اس پر میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ دوسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا، میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے کوئی خاص جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ تفصیل میں یہ آئے گا کہ صاف دیکھ لیا جائے، کوئی نجاست ظاہری موجود نہ ہو، تو پوری زمین گویا کہ مسجد کے حکم ہے۔ اس سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو حکم نکالا ہے، اب یہ ان کی دقیقہ رسی ہے، ان کی ذہانت ہے، انہوں نے اسی سے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں۔
مسجد میں کسی جگہ پر کوئی شخص اپنی جگہ ریزرو نہیں کر سکتا. مسجد میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے، اس کا حق سے حاصل نہیں ہے. جو پہلے آ گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے. اس سے استدلال کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ زمین در حقیقت وقف ہے اللہ کے بندوں کے لیے، جیسے کہ مسجد وقف ہوتی. اور یہاں پر جو شخص کسی قطع زمین کو پہلے آباد کر لے گا، اب وہ گویا کہ اس کے پاس رہے گی، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ 3 سال تک اسے بنجر ڈالے رکھے تو اس کا قبضہ اس پر سے ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے لوگوں کے لیے روزی بہم پہنچانے کے لیے، وہ اپنا قبضہ اس پر جمائے بیٹھے ہیں، اور جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر استعداد رکھی ہے وہ کام اس سے نہیں لے رہا ہے، تو گویا کہ اس کو اب اس کے استعمال کا یا کوئی حق ملکیت ایسا مقدس نہیں ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی قائم نہ کیا جائے. خیر یہ ضمنی بات ہے، لیکن اسی حدیث سے یہ چونکہ استدلال ہے لہذا میرا دیر ادھر منتقل ہوا. تیسری بات حضور نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال ہے، یعنی جب بھی جنگیں ہو اور جنگ کے نتیجے میں دشمن سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے، پہلے جو شریعتیں تھی ان میں یہ جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا، اس کو سب کو جلا دیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا. چوتھی یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائے. اور پانچویں بات یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث آپ کو سنائی کہ مجھے بھیجا گیا بعثت الی جمیع الناس، مجھ سے پہلے کوئی اور رسول تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث نہیں. اسی کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، اور وہ ہے مسلم شریف کی روایت، متفق علیہ نہیں. اس میں 6 چیزیں آئی ہیں لیکن شفاعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم. باقی یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے کہ صرف میں تنہا رسول ہوں اللہ کا کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے مخصوص ہے. اس کا تعلق میں نے سیرت کی تقاریر میں متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق در حقیقت ہماری مادی ترقی سے، جو فزیکل سائنسز کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے ذریعے سے ذرائع رسل و رسائی میں ترقی ہوئی ہے. اور در حقیقت حضور ہی کا زمانہ ایسا آیا کہ جس وقت کے اس بات کی امکان کی صورت پیدا ہو گئی کہ ایک نبی کی دعوت پوری دنیا تک پھیلائی جا سکتی. اس سے پہلے ابھی فاصلے اتنے زیادہ تھے، ذرائع رسل و رسائل اتنے نہیں تھے، آمد و رفت کے اتنے امکانات نہیں تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ انسان کی جو یہ ترقی تھی، مادی ترقی اس سٹیج تک پہنچ چکی تھی کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے، لہذا حضور کی جو بعثت ہوئی ہے وہ پوری نوع انسان. انا ارسلنا نوحا الی قوم، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آگ ہم کے ایک دردناک عذاب. ایک تو لفظ انذار کیونکہ یہ اکثر و بیشتر آتا ہے اور عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے ڈراؤ کر دیا جاتا ہے، اس کے بجائے بہتر لفظ ہے خبردار. ڈرانا کسی ایسی شے سے ہوتا ہے کہ جو فی نفس ہی خوفناک ہو، خطرناک ہو، مضر ہو، اور انذار در حقیقت خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کسی عمل کا ایک نتیجہ برا نکل سکتا ہے تو انہیں پیش کی وارن کر دیا جائے. در حقیقت انگریزی کا لفظ وارن جو ہے وہ صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے انذار، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ عذاب الہی ان پر آ جائے جس کے کہ گویا کہ وہ مستحق ہو چکے. یہ اصول سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ عذاب بھیج دے قوموں کے اوپر جب تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں. سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 15 ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اس کے ضمن میں آج ہی ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے کسی بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، کہ طالب جوہری صاحب جو آج کل کچھ وہ فہم قرآن ٹی وی وغیرہ پر ہوتا ہے، اس میں کہیں انہوں نے گل افشانی کی ہے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اسے عذاب نہیں دیا جا سکتا. اس پر جب کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا ہے، لہذا اس وقت ان کو دعوت پہنچا کر اور اس وقت حجت قائم کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو عذاب نہ دیا جائے تو اس کی اس طریقے سے تکمیل کی جائے. اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ اپنی جگہ پر نہایت غیر معقول بھی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے
نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے۔ انہوں نے یہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ نے کیا بات کہی، اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو لائیے۔ بہت عرصے تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد جواب بھی دیا تو بول کر گئے کہ نہ تو اپنی بات کی انہوں نے وضاحت کی، نہ اس کے لیے دلیل پیش کی، نہ اس سے رجوع کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ در حقیقت عذاب دو، ایک عذاب ہے دنیا کا عذاب، یہ جو اصول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ ہے دنیا کا عذاب، کسی قوم کو ختم کر دیں نسیم منسیہ، گویا کہ ثابت ہو گیا کہ اس قوم میں اب خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اور پھر کو آگ لگا دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب کوئی قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اس درجے اس کی سرشت بگڑ چکی ہے کہ آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں، یہ بات آئے گی آج حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتمام حجت کے لیے رسول مبعوث کر کے، اور جب وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے تو ان کو نسیم منسیہ کر، یہ اس عذاب۔ باقی یہ کہ آخرت کا عذاب اس میں یقیناً درجہ رہے گا کہ کس شخص تک کس درجے میں اتمام حجت ہوا، جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہاں دعوت پہنچائی جائے گی میدان حشر میں، بے تکی بات ہے، وہاں تو ویسے ہی حقائق اس طرح روشن ہو چکے ہوں گے کہ ایمان لانے کے لیے ہر شخص خود بےتاب ہوگا۔ ابو جہل شاید سب سے آگے بڑھ کر ایمان لائے اور فرعون جو ہے وہ سب سے بڑے بلند بان انداز میں ایمان لائے، تو وہ بات تو بالکل غیر معقول ہے۔ البتہ جو معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، ظاہر بات ہے کہ ان کا محاسبہ صرف توحید کی اساس پر، اس لیے کہ توحید وہ شے ہے کہ جو فطرت انسانی میں مثبت ہے، جس کا عہد ہم کر کے اس دنیا میں الستو بربکم قالوا بلی، اور اس کے بعد یہ کہ اس کائنات کے چپے چپے میں توحید کے آثار موجود، برگ درختان سب در نظر ہوشیار اور ورقت دفتر اصل معرفت کردگار۔ تو انسان اگر تعصب کو ہٹا کر اور تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اگر ذرا غور کرے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے توحید۔ تو توحید تک جو شخص آ گیا ہے وہ گویا کہ وہاں اگر اس کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو رسول پر ایمان لانے کا وہ مکلف نہیں ہوگا، البتہ توحید کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوگا، اور اگر وہ شخص توحید پر قائم ہوگا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کی نجات ہوگی اور اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے، تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کا تعلق در حقیقت اس عذاب استیصال سے، استیصال یہ لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا، کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اس کو بالکل نسیم منسیہ کر دینا، جیسے کہ ان 6 اقوام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، جو لوگ ان میں آباد تھے اور رہ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا، یا قطع دابر القوم الذین ظلموا، یا گویا کہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں جن اقوام پر بھی آیا ہے، اللہ کا ایک قانون مستقل یہ رہا ہے کہ پہلے اپنے رسول کو بھیج کر اتمام حجت، تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ وہ رسول جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی ہر شخص کو صبح سے بالا کر اس کی صداقت اور امانت کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں، اس کے اوپر کہیں کوئی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ، پھر اس کا کردار بھی ایک روشن کتاب کے مانند ہو، پھر وہ اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے، تاکہ پھر ثابت ہو جائے کہ اب بھی جو نہیں مان رہا اس میں خیر کا کوئی مادہ سرے سے موجود، تب پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ بات وہی فرمائی گئی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر وہ دردناک عذاب آدم کی۔ اب دیکھیے بہت ہی مختصر جو ہے تمہید ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ان کی فریاد، اس پوری صورت کے اندر جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے اپنی قوم کے خلاف۔ لیکن یہ کہ بہرحال شروع میں انہوں نے جس انداز میں جس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے اس کا نقشہ، اور اس میں ہر داعی دین کے لیے ایک مثال ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس دل سوزی کے ساتھ
کس طرح گویا کہ آدمی مضطر ہو گیا ہو، اس کو چین نہ پڑ رہی ہو کسی طرح بھی، وہ دعوت پہنچانے میں اپنی امکانی حد تک اپنی تمام وسائل و ذرائع کو اور صلاحیت کو استعمال کر دے اور کھپا دے۔ اس کے لیے گویا کہ ایک بہت عمدہ مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو حضرت نوح کی ہمارے سامنے آ گئی۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا، نذیر مبین یعنی یہ کہ میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں، کوئی ایج پیچ نہیں۔ جیسے کل ہم نے جمعے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ایج پیچ نہیں، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایسا کلام جو ذو معنیین ہو وہ کہا جائے۔ اس لیے کہ کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جوتشی قسم کے لوگ جو اپنی دکانداری چلاتے ہیں، وہ بڑے ذو معنی جملے کہتے ہیں جس کا مفہوم ادھر بھی نکل سکے ادھر بھی نکل سکے، تاکہ جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ان کو پہلے سے اپنے ان الفاظ کے اندر موجود رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول جو بات لے کر آتے ہیں دو ٹو واضح صریح مبین۔ دوسرے یہ کہ اس میں ذرا کمپیئر کیجئے کہ اصل میں عرب میں ایک رواج تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی زندگی اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی، ایک دوسرے پر غارت دری کرتے تھے، حملے کرتے تھے، تو سب سے بڑی خبر وہاں یہ ہوتی تھی کہ کوئی قبیلے کا شخص کو اطلاع مل گئی ہو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب اس کو لیے گویا کہ ایمرجنسی ہوتی تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی پوری قوم کو متنبع کر دے کہ وہ تیار ہے۔ اس کے لیے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ کوئی شخص جس کے پاس ایسی کوئی خبر پہنچتی تھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر بالکل عریاں کسی بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا اور چیختا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح 2, 3, 4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ پھر آ کر حملہ کیا کرتا ہے۔ تو ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، بڑی تباہ کن صبح جو آنے والی ہے، تو لوگ دوڑتے تھے اس کی طرف تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا خبر اس تک پہنچی۔ اس لیے کہ آواز ظاہر بات ہے کہ محدود ہوتی تھی کہاں تک پہنچے گی، لیکن نگاہ دور تک جاتی۔ دور سے آدمی جب دیکھتے تھے کہ ایک شخص ننگا کھڑا ہوا ہے کہیں، تو وہ نذیر عریان اس کو کہتے تھے کہ یہ ننگا خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، اور لپکتے تھے اس کی طرف کہ کوئی بڑی اہم خبر۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں اجتہاد سے کام کیا۔ یہی نعرہ آپ نے لگایا تھا وا صباحا، جب آپ کو ہے صفا پر کھڑے ہوئے ہیں، جب حکم آیا تھا کہ فاصبر بما تؤمر، اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے 3 برس تک حضور نے صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے، اسے خفیہ نہ کہیں، انڈر گراؤنڈ نہ کہیں، یہ الفاظ غلط، لیکن صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات جو ہے آگے بڑھائی تھی۔ لیکن پھر جب حکم ہوا فاصبر بما تؤمر، تو اب حضور نے یہی شکل اختیار کی، بلندی پر کھڑے ہو گئے، وہ صفا پر، وہاں آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا، اس سے اصول یہ مستنبط ہوا کہ جو بھی رواج ہو کسی معاشرے میں، ان میں جو حصہ تو ہے غلط اس کو ترک کر دیا جائے، باقی حصے کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ لوگ اسی سے مانوس ہوتے ہیں، لوگوں کی عادت جو بن چکی ہوتی ہے اسی کے پہلو سے۔ تو حضور نے بھی وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے تو پھر آپ نے اپنی دعوت پیش، تو وہ نذیر عریاں۔ تو گویا کہ اسلام میں یا رسولوں کے بارے میں جب یہ لفظ آیا ہے تو یہاں پر رسول مبین، نذیر مبین، واضح طور پر کھول کر خبردار کرنے والا کہ کوئی اشتباہ نہ رہے، کوئی اشکال نہ رہ جائے، کوئی ایچ پیچ والی عبارت نہ ہو، کوئی ذو معنی جملے نہ کہے جا رہے ہوں۔ یہ ہمارے ہاں ذو معنی جو ہے اصل میں یہ غلط العام ہے، اصل میں تو لفظ ہونا چاہیے ذو معنیین، ایسا جملہ جس میں 2 معنی موجود، لیکن عام طور پر اس لفظ کو اردو میں ذو معنی ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ ذو معنی کے معنی تو ہے معنی والا۔ ہر جملہ جو بھی معنی والا ہے وہی تو جملہ کہلائے گا، ورنہ تو وہ کلام محمل ہوگا۔ کلام مفید تو وہی ہے کہ جس کے اندر معنی ہو، سمجھ میں آئے، لیکن ذو معنیین کو ہمارے ہاں اردو میں ذو معنی کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کا کلام جو ہے وہ ذو معنی نہیں ہوتا، بالکل واضح اور صاف۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اس ایک آیت میں 3 الفاظ کے اندر اسلام کی ساری دعوت جو ہے، تمام رسولوں کی مشترک دعوت کا خلاصہ، بندگی کرو اللہ، پرستش کرو اللہ،
بندگی اور پرستش یہ دو الفاظ فارسی کے جمع کریں گے تو عربی کا عبادت. بندگی میں اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ شیخ سعدی نے گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی ترجمانی کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. تو یہاں وہ بندگی کا لفظ آئے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بڑا پیارا شعر ہے، اس میں صوتی آہنگ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ محض بندگی جو ہے وہ عبادت کے مفہوم کو پورا نہیں کرتی، جبکہ اس کے ساتھ پرستش میں آپ کو معلوم ہے کہ محبت، عقیدت، تعظیم، پرستار کسی شے کا ہونا اور اسی کا وہی اس کا مطلوب بن جائے. دولت کا پرستار، دولت پرست، وطن پرست، قوم پرست. اب یہ تمام پرستش کے الفاظ جو آتے ہیں تو پرستش اور بندگی کو جمع کر دیجئے تو لفظ عبادت ان اعبدوا اللہ، بندگی اور پرستش کو خالص کر دو اللہ کا. واتقوہ، اور اس کے ساتھ ہی آیا اس کا تقوی اختیار، اس کی فرما برداری اختیار، کہیں بھی اس کے حکم کے خلاف کوئی حرکت تمہاری نہ. وَأَطِیعُونَ، یہ ہے پھر تیسرا پہلو. دو حصے کو ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، اور ایک یہ تیسرا جو ہے یہ تعلق ہے رسول کے ساتھ. اطیعون، اطاعت کرو میری، یعنی یہ دوسرا لازمی حصہ رہا ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت، تمام رسولوں کی دعوت کہ تم میری اطاعت کے پابند ہو، تمہیں میری اطاعت کرنی ہو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بار بار آیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت، اور یہ میں نے سورہ نساء کے درس کے دوران کئی مرتبہ واضح کیا، کیونکہ وہ منافقین کا جو مضمون ہے سورہ نساء میں بہت ہی تکرار کے ساتھ اور اعادے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آیا کہ یہی شے تھی اصل میں جو سب سے بھاری گزرتی تھی منافقین، کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں، جیسے دو ہاتھ ہمارے، دو ہاتھ ان کے، دو آنکھیں ہماری، دو آنکھیں ان کی، ان کی اطاعت کیوں ہم پر لانا؟ ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ کہ شخصاً رسول کی اطاعت یہ بڑی شاخ ہے. اور اس میں یہ بات مان لینی چاہیے کہ واقعتاً ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے جتنی کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل. ہمارے لیے حضور شخصاً موجود نہیں ہے اس وقت، وہ تو جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت. ہمارے لیے رسول بھی ایک گویا کے ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان، وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے سامنے. وہاں کے لوگوں کی دقت یہ تھی کہ ان کے سامنے کچھ اور نظر تو آ رہے تھے کہ وہی دو ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں، وہی دو آنکھیں ان کی ہیں، دو کان ان کے ہیں، پھر کسی کے یہ بھتیجے ہیں، کسی کے یہ چچا ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ تمام ہمارے معاشرے کے اندر گدھے ہوئے ہیں رشتوں کے حساب سے. تو اب اپنے جیسے انسان کی اطاعت کیسے؟ یہ ہے در حقیقت کے جو بہت شاخ گزرتی تھی اور بڑے گہرے یقین اور ایمان کی ضرورت تھی، جس میں کہ انتہا کا مقام جو نظر آتا ہے بلند ترین وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا ہے حضور کی شخصیت. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رائے پوری زندگی میں، پوری سیرت آپ پڑھ جائیے، حضرت عمر کو بھی کبھی کبھی کسی معاملے میں اشتباہ ہو جاتا تھا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت ہو گیا ہے اور مختلف مواقع پر. لیکن اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی رائے جو ہے مختلف تھی اسیران بدر کے معاملے میں، لیکن وہاں بھی حضور کے ساتھ بریکٹڈ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا تھا، گم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، کہ جو آپ کی سوچ ہے وہی میری سوچ ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند. تو یہ جو اطاعت ہے در حقیقت یہ ہے پیمانہ کہ کس درجے میں رسول کے ساتھ حقیقی ایمان کا تعلق موجود. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جزو لازم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. صرف یہ کہ اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کی اطاعت اور پرستش اس سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے ساتھ موجود نہ ہو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ تعالی معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ.
یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ من ذنوبکم پر بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کی کہ یہاں من کیوں لایا گیا. یغفر لکم ذنوبکم، بات پوری ہو جاتی ہے، تمہارے گناہ بخش دے گا. اب یہ من بعض حضرات نے کہا یہ زائد ہے، یعنی لفظاً تو یہاں ہے لیکن اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے، یہ لفظ زائد ہے. لیکن یہ کہ مجھے ان حضرات سے اتفاق ہے جو کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے. یہ در حقیقت ہمارا قلت تدبر ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے کسی لفظ کو زائد کہہ دیا، حالانکہ کوئی لفظ قرآن مجید کے اندر زائد نہیں ہے. جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، بامانی لازم، جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب مرے اشعار میں آوے. یہ نہیں کہ یہ خامخواہی آ گیا ہے یا برائے بیت آ گیا ہے یا وزن پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو قرآن مجید کی شان سے یہ شے فروتر ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس میں کوئی لفظ آئے. لیکن اس کے بعد پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ عن کے معنی میں ہے، وہ بات بھی تو وزنی نہیں بنتی. اگرچہ اصول یہ ہے کہ یہ حروف جار جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر لیے جائیں، لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ کوئی بامانی بات نہیں بنتی. لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ من بیانیہ یہاں پر جیسے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، من بیانیہ ہے اور ایک ہے من تبعیضیہ کہ کچھ اس میں سے کوئی حصہ مراد، جبکہ من بیانیہ کے اندر وہ تمام ہی کی وضاحت کے لیے لفظ آتا کہ یہ تمہارے جنس سے گناہ جو ہے، تمہارے جو معاصی ہے وہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ من تبعیضیہ نہیں. ایک رائے یہ ہے، اس پر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی جازم ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ تفسیر مظہری کے مصنف جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بھی اس کو من تبعیضیہ ہی مانا ہے کہ اس میں بات مراد ہے. اصلاحی صاحب نے یہ مراد لی ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے کے گناہ. اگر یہاں یہ من نہ ہوتا تو اس بات کا احتمال تھا کہ یہ سمجھا جاتا کہ گویا کہ آئندہ کے بھی تمام گناہ، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا تھا. حالانکہ اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے ایک شخص کی گزشتہ زندگی کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آئندہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اس نے کتنی اطاعت کی کتنی نہیں کی. اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمرو بن العاص کا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا، اب انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور نے پوچھا یہ کیا کیا تم؟ تو کہنے لگے حضور ایک شرط، وہ میری شرط پہلے آپ مانیں. حضور نے فرمایا شرط کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ طے ہو جائے کہ میرے اب آج تک کے جتنے گناہ ہیں